یہ کیا ہے؟ یہ جہاں میرا انعام ہے، احسان ہے، وہاں میرے کامل قدرت کی اور میری وحدانیت کی دلیل ہے۔ عقل والے اگر غور و فکر کر لیں میری وحدانیت کو سمجھ سکتے ہیں، لہذا وہ پھر اپنی ضروریات پہ، اپنی حاجات پہ، غیروں کے در پہ جانے کے بجائے میرے در پہ آتے اور مجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے واسطے، فِي الْأَنْعَامِ، چوپایوں میں، لَعِبْرَةٌ، البتہ عبرت ہے۔ عبرت کس کو کہا جاتا ہے؟ معلوم چیز کو دیکھ کے غیر معلوم چیز تک پہنچنا، جو چیز نظر آ رہی ہے اسے دیکھ کے ایسی چیز تک پہنچنا اور معلوم کرنا، جاننا جو اس کو نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ ان معلوم چیزوں کے ذریعے کہ اگر غور فکر کرو گے تو میری کامل قدرت تک اور میری وحدانیت تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ البتہ عبرت ہے، اور بے شک تمہارے واسطے چوپایوں میں البتہ عبرت ہے۔ نسقیکم، پلاتے ہم تمہیں، مما، اس دودھ میں سے، فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے۔ لفظی معنی اس چیز میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، مراد دودھ ہے۔ من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے۔ کیا چیز پلاتے ہیں؟ لبنا خالصا، خالص دودھ، خالص دودھ۔ اور یہ دودھ بھی کیسا ہے؟ سائغا للشاربین، جو خوشگوار ہے۔ کیا ہے؟ خوشگوار ہے، جلدی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، مزے کے ساتھ، لذت کے ساتھ، للشاربین، پینے والوں کے واسطے۔ یہ سائغ کا لفظ اہل جہنم کے زخموں سے بہنے والی پیپ کے لیے بھی آتا ہے، کہ وہاں یہ آتا ہے کہ ان کو پیپ ملا پانی پلایا جائے گا، وہ کھولتا ہوا ہوگا کہ لا یکاد یسیغہ، لا یکاد، کہ اس کو اپنے گلے سے نیچے نہیں اتار سکیں گے، گلے سے نیچے نہیں اتار سکیں گے، گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیوں؟ اتنا کڑوا پانی ہوگا، بدبودار پانی ہوگا۔ تو وہاں اس لفظ پہ لا داخل کر کے نفی کہ وہ نیچے نہیں اترے گا، اور یہاں اللہ نے لا کے بجائے اس کو مثبت رکھا ہے کہ آسانی سے گلے سے اتر جاتا ہے۔ اور واقعی جب پہلے جانوروں کا دودھ پیا جاتا، اور اب بھی جن لوگوں کا اپنے جانور ہے، اپنے اس میں ملاوٹ نہ ہو تو دودھ آدمی پیتا ہے، مزہ آتا ہے۔ ادھر شہروں میں اگر گاڑھا ہو تو بھی عجیب، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں میں کوئی دوائی، کڑوی دوائی پی رہا ہوں، آدمی پی نہیں سکتا، کوئی ایسا اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ اب ان لوگوں سے اللہ پوچھے گا نا کہ جس دودھ کو میں نے اپنی کامل قدرت کی نشانی بنایا تھا، اور میں نے کہا صاف ستھرا، ملاوٹ سے پاک میں تمہیں دے رہا ہوں، اس سے میری وحدانیت کو پہچان لو، میری وحدانیت جاننے پہچانے کی جو ہے وہ نشان تھا دودھ، تم نے اس کو برباد کر دیا تھا۔ کیوں؟ دو پیسوں کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے اس میں، اللہ بچائے۔ اور آج کل تو ویڈیوز کا دور ہے، اس میں جب دکھاتے ہیں اس میں پتہ کیا صرف اور واشنگ مشین کے ذریعے کیا کچھ نہیں ملایا جاتا اس میں، کلو دودھ میں بالٹی پانی ملاتے ہیں اور پھر بھی وہ گاڑھا ہوتا ہے اللہ۔ دہی میں سنا ہے کہ وہ پاؤڈر ملایا جاتا ہے اس کو جمانے کے لیے کہ بالکل پتھر کی طرح ہو، جو مردوں پہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ خراب نہ ہو۔ اب اگر وہ اندر جائے گا تو کیا اثر کرے گا وہ پھر؟ اچھا جی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور دیکھو کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے، اس میں بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے، اللہ تمہیں دے رہا ہے، اور اس میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، کہ بناتے ہو تم اس میں نشاور چیز۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نشاور چیز وہ تو منع ہے، حرام ہے، اللہ نے اس کے احسان کیسے جتلایا؟ غیر مکی صورت ہے، اور مکی دور میں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، یہ تو مرحلہ وار 4 مرحلوں میں شراب بالکل قطعی حرام ہوئی تھی۔ پہلی آیت جس میں اللہ تبارک نے اس کی مذمت کی طرف اشارہ کیا تھا، مذمت کی طرف، کس طرح
کہ اس سے آگے اللہ نے فرمایا ورزقاً حسنا، اس انگور اور کھجور سے تم جو ہے اچھی خوراک بھی بناتے ہو، اچھا رزق بھی، عمدہ قسم کا رزق بھی اور خوراک بھی اور غذا بھی بناتے ہو، اور نشاور چیز بھی، نشا تو دوسری چیزوں کے ساتھ حسن کا لفظ ذکر فرمایا، حسن کا، اچھی روزی، اچھا رزق، عمدہ قسم کی غذائیں، اور اس کے ساتھ نشاور چیز، مزمل کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، علت و حرمت کے بارے میں، آپ کہتے ہیں کہ اس کے فوائد بھی ہے اور نقصانات بھی ہے، لیکن نقصانات فوائد سے بڑھ کر ہے۔ تیسری مرتبہ کسی صحابی نے شراب کے نشے سے میں مخمور ہو کے امامت کرائی تھی، نماز پڑھائی تھی، تو قرآن غلط پڑھا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حال میں کہ تم کیا ہو، نشے میں ہو۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ اور چوتھے مرحلے میں اللہ نے قطعی طور پہ آرام کیا کہ انما الخمر والمیسر، کہ شراب، جوا اور جوئے کے وہ تیر وغیرہ، یہ ساری کی ساری بت پرستی، یہ رجسن، پلیتی ہے، نجاست ہے، من عمل شیطان، شیطانی کاموں میں سے، فاجتنبوہ، لہذا ان کے لیے اسے بالکل بچو۔ اس کے بعد کیا ہو گئی، حرام ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ اس حرمت سے پہلے کا۔ لیکن بعض کہتے ہیں مفسرین کہ سکر کا لفظ صرف نشاور چیز کے لیے نہیں آتا، بلکہ خوراک کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خوراک کے لیے، پینے کی چیز کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ خوراک کے معنی میں ہے، پینے کی چیز کے معنی میں۔ بعض کہتے ہیں کہ سکر سرکوں کو بھی کہا جاتا ہے، سرکہ، کہ دیکھو تم اس سے یہ انگور سے تم سرکہ بھی بناتے ہو، سرکہ بھی، اور دیگر جو ہے وہ عمدہ قسم کی چیزیں اور خوراکیں بھی بناتے ہو۔ یہ انگور تمہیں کس نے دیا، یہ کھجور کا پھل تمہیں کس نے دیا، اس ذات نے دیا جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، سبق ہے، دلیل ہے ایسے لوگوں کے واسطے جو سمجھتے ہوں، عقل سے کام لیتے ہوں، عقل کو استعمال کرتے ہوں۔ اللہ ہمیں بھی عقل استعمال کرنے کی اور اپنی وحدانیت جاننے کی اور قرآن پہ اور دین اسلام پہ بنوان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔